الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہے مسعود نیازی صاحب کی معرفت کہ میرے جو بھائی ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں، بہت بڑے عالم، مفسر، فقیہ، نحوی حضرت مولانا منظور احمد نعمانی زہر پیر والوں کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مولانا اور دیگر پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ واللہ آخی انا بفراقک لمحزونون ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضی انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کے سوا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ مولانا پہ بڑے امتحان آئے، پہلے بیٹا فوت ہوا، پھر بیوی فوت ہو گئی، اب ایک اور بیٹا فوت ہو گیا، لیکن اللہ کی اسی میں حکمتیں ہیں۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ تعالی مولانا کو صبر جمیل عطا فرمائیں اور ان کے خدمات دینیہ کو قبول فرمائیں۔ واللہ اعلم۔ اگر آپ نے عمرہ کیا ہے اس کا ثواب والدین کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ والد کے لیے الگ عمرہ کریں، والدہ کے لیے الگ عمرہ کریں۔ عورت عمرہ کرنے کے بعد کپڑا اتار کے بالوں کو سیدھا کر کے لے جائے، جب آخر ہو، انتہا ہو، جہاں بال پہنچیں تو ایک پور کے برابر سارے کاٹ دیں تاکہ تمام سرے جو ہیں بالوں کے وہ کٹ جائیں۔ وہ خود کاٹ دے اور کوئی کاٹ دے، اس کی بہن یا کوئی بھائی ظہیر بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ میری جو تفسیر ہے اس کا نام ہے تفسیر مکی۔ اس کے ابھی تک 7 جلد چھپ چکے ہیں، 8واں چھپ رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ اگر دم واجب ہو گئی اور اس وقت ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ دم لازم مکے میں دینی ہے، لیکن آپ پاکستان جا کر بھی وہاں سے کسی دوست کو پیسے بھیج کے بھی دم کرا سکتے ہیں۔ امامہ باندھنا سر پہ سنت ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ٹوپی مبارک کے اوپر پگڑی مبارک باندھتے تھے، تو اس لیے امامہ جو ہے آپ کی سنت ہے۔ کبھی کبھی حضور امامے کے بغیر صرف ٹوپی مبارک بھی پہنتے تھے، لیکن زیادہ استعمال امامہ کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امامہ سفید رنگ کا محبوب تھا۔ آپ آئے ہیں سہارنپور سے، کہتے ہیں میرے بیٹے نے قرآن حفظ کیا ہے، اللہ کامیاب فرمائے اور سب بچوں کو صحیح معنی میں اللہ دین والا اور دین پہ چلنے والا بنائے۔ میرا عدالت میں ایک مقدمہ چل رہا ہے جو کہ ناجائز ہے، اللہ پاک آپ کی مدد کریں، اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ زیادہ پڑھا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اول آخر درود شریف پڑھ کے 500 دفعہ کم سے کم 24 گھنٹے میں پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ فتح دیں گے۔ میری بہن نے عالمہ کا کورس کیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی اچھا رشتہ نہیں ملا۔ بہرحال میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو کوئی اچھا رشتہ نصیب فرمائے، اور دوسرا اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہیں اس کو بار بار پڑھ کے اللہ سے اپنے رشتے کے لیے دعا کرے۔ میرا بھانجا 4 سال کا ہے، بولتا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ جو قرآن کی آیت ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھ کے دم کیا کریں اور پانی پہ دم کر کے بھی پلا دیا کریں۔ اگر چپل اس نے ساتھ رکھے ہوئے ہیں طواف ہو سکتا ہے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے آپ کی مرضی ہے، عمرہ کریں، طواف کریں۔ حجر اسود کو
اشارے کے وقت دونوں ہاتھ اٹھائیں تو جائز ہے، ایک سے اشارہ کریں تو جائز ہے۔ ایک آدمی نے لوگوں کی تقریباً 50 لاکھ قرضہ دینا ہے، اب وہ یہاں آ گیا ہے، ٹھیک ہے اللہ اس کی مدد کریں گے، استغفار پڑھے، لیکن یہ نہیں کہ وہ حج نہیں کر سکتا، حج کر سکتا ہے۔ میرے گھر والے میری شادی نہیں کرتے تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتا ہوں؟ ہاں آپ مرد ہیں، آپ کر سکتے ہیں، ان کو کہیں 2-4 بزرگوں کو لے کر، بالکل نہ مانیں تو پھر کر سکتے ہیں آپ۔ وہ ولی کی پابندی تو لڑکی کے لیے ہے۔ پاکستان سے احرام باندھنے سے پہلے بنیان سے پتہ نہیں وہ تعمیقات کے پہلے معلوم ہوا، بہرحال اگر آپ نے پھر بنیان نکال دی تو کوئی دم نہیں ہے۔ علماء دیوبند الحمدللہ علماء حق ہیں، ساری زندگی انہوں نے جہاد بھی کیا ہے اور دین کی تعلیم بھی پھیلائی ہے، اور تقریباً پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں ان کے شاگرد اور ان کا علم کا فیض نہ پہنچا ہو۔ تقلید کرنا ہر مسلمان کے لیے جس کو علم نہ ہو، یا تو وہ عالم ہو تو پھر خود مجتہد بن جائے، اگر عالم نہیں ہے تو تقلید کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا، اور یہی ہمیں حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور یہی حکم ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میں نے کئی دفعہ بتایا وہی سوال دوبارہ لیں، ترمذی شریف کھول لو، اس میں دونوں حدیث رفع یدین کرنے کی بھی نہ کرنے کی بھی موجود ہے۔ بھئی حضرت پیر ذوالفقار صاحب ایک بزرگ ہیں، عالم بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے پوری دنیا میں دین کی خدمت کے لیے دورے بھی ہوتے ہیں۔ باقی میں تو رائے نہیں دے سکتا، میں چھوٹا آدمی، ان سے کسی بڑے سے پوچھو جو ان کے بارے میں رائے دے۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے کی قرآن میں آیت ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن سنو تو چپ کرو۔ یہاں پر جتنے مسائل ہیں عدالتوں میں سب فقہ حنبلی کے مطابق حل ہوتے ہیں۔ دل تنگ ہوتا ہے، دل کا علاج اللہ کا ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کیا کریں، اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھا کریں تو انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ موبائل میں قرآن پاک بالکل پڑھ سکتے ہیں، حرم میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وضو ہو۔ ایک عورت کو دوران سفر عمرہ حیض آ گیا، احرام کھول کے کپڑے بدل لیے، ٹھیک ہے، اب انتظار کرے جب پاک ہو جائے تو جا کے عمرہ کرے۔ حجر اسود کا استلام ہے، رکن یمانی کا بھی استلام ہے، وہاں ہاتھ لگانا ہے، بوسہ نہیں دینا ہے۔ پڑھنا یہی ہے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کوہ ابو قبیس یہ پہاڑ کا نام ہے، جبل ابی قبیس، یہ وہی ہے جس پہ اب محل بنے ہوئے ہیں، یہ جبل ابی قبیس ہے۔ مسجد سے دار الندوہ جو تھا وہ باب الندوہ کی طرف تھا، اب وہ ٹوٹ گیا، حرم میں آ گیا جہاں مشرکین بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے۔ بہرحال آپ بحرین سے آئے ہیں، والدہ کو میڈیسن کھانے سے بلڈ پریشر اور سر میں خارش ہوتی ہے، 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلایا کریں۔ بچے کا نام ملتزم نہیں رکھ سکتے۔ میرا بیٹا حفظ کر چکا ہے، پکا بھی ہے، لیکن زبان میں اتنی فصاحت اور تدل نہیں، اللہ وہی پڑھا کرے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اگر میرے بیٹے کی دماغی کمزوری ہے تو یا قوی یا متین اللہ کے نام سے دعا کیا کرے۔ کمر کی تکلیف ہے تو اس کے لیے وہی علاج ہے کہ تیل پر
سورۃ والطارق دم کر کے مالش کریں۔ ایک شادی ہوئی، 3 سال میں ایک بیٹی ہوئی، اس کے بعد میاں جو ہیں وہ بیوی کے پاس نہیں آتے لڑائی کی وجہ سے، لیکن نعوذ باللہ اس نے ملازم سے 4 سالوں میں 2 بچے پیدا کیے، نعوذ باللہ۔ اس ایسی عورت کو طلاق دو، دفع کرو۔ ناپاکی کی حالت میں عورت حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، باہر جو صحن ہے اس میں بیٹھ سکتی ہے، اور بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، کلمہ پڑھ سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے۔ حنفی لوگ اللہ کے قرآن کی آیت پیش کریں گے کہ آپ ہی نے فرمایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو۔ حنفی حضرات جو ہیں حضور کی حدیث پیش کریں گے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کا پڑھنا جو ہے سب کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو معلوم ہوا فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، آمین کہنا مقتدی کا وظیفہ ہے۔ وہ اللہ کے سامنے یہ پیش کریں گے۔ ماسک پہن کے نماز ہو جاتی ہے، جوتا اگر پاک ہو تو پہن کے نماز ہو جاتی ہے، اور جب پاک ہو تو اس سے طواف بھی ہو سکتا ہے۔ میرا نام پتہ نہیں کیا سمیہ ہے، عمرے کے اللہ پاک مولا آپ کے لیے آسان کریں۔ میں ریاض سے جدے جہاز کے ذریعے آیا، پھر جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، بالکل آپ پر دم ہے، آپ کو احرام ریاض سے ہی باندھنا چاہیے تھا۔ دل کے دورے کے لیے وہی ہے، اللہ کا ذکر کریں اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں۔ کالج میں فارم پر کرنے کے لیے تصویر دینی پڑتی ہے، باپ مجبوری میں سب دیتے ہیں، پاسپورٹ کے لیے دیتے ہیں، آئیڈینٹی کارڈ کے لیے دیتے ہیں، جائز ہے۔ میں کینیڈا یا امریکہ شفٹ ہونا چاہتا ہوں، بہرحال دنیا کے لیے شفٹ نہ ہوں، دین کی غرض سے جائیں کہ وہاں جا کے دین کا کام کریں گے تو پھر اجازت ہے، ورنہ دنیا کے لیے کافروں کے ملک میں جانا بہتر نہیں ہوتا۔ پاکستان میں اسلامی بینک جو ہے اگر اسلامی اصولوں پہ ہے تو اس میں پیسے رکھ سکتے ہیں۔ اگر شوہر مکمل طور پر ازدواجی تعلق کو بوجہ بیماری نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ بیوی کو فارغ کر دے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہترین ذکر جو ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بعض لوگ گاڑی چلاتے ہوئے نفل پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ گاڑی کا رخ بھی قبلے کی طرف نہیں ہوتا، پھر نماز نہیں ہوتی۔ وہ ذکر کرتے رہیں، جہاں موقع ملے مسجد میں اتر کے پڑھیں۔ بہرحال نئے نئے درود کے علاوہ میں نہیں جانتا، افضل درود وہی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ 7 چکر مکمل کر کے صفا کی طرف جانے سے پہلے اگر کوئی شخص حجر اسود کا نامہ استعمال بھول جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بہرحال امام کی داڑھی پوری ہونی چاہیے، اگر چھوٹی ہے تو اللہ ہدایت دے۔ کل خوانی اور جمعرات کے فاتحہ خوانی وغیرہ کرنی بھی ناجائز ہے اور چاول کھانے بھی ناجائز ہیں۔ اگر عورت نے غسل کر لیا، عمرے کی نیت سے حرم میں آ جانے تو یہاں آ کے اس کو دوبارہ داغ لگ جائے تو پھر واپس چلی جائے، انتظار کرے جب 100% پاک ہو جائے پھر عمرہ کرے، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے۔ حضور پاک یہ تمام انبیاء جو ہیں قبروں میں زندہ ہیں۔
عشاء کی نماز کے ساتھ بھی وطر پڑھ سکتے ہیں، بعد میں تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ وطر پڑھنے تہجد پڑھنی ہوگی۔ ہم نے تہجد کے وقت عمرے کا طواف اور صفا مروہ کیا، حلق کرانے سے پہلے تہجد کے نفل ادا کیے پھر حلق کرایا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ مولانا عبد المجید لدھیانوی بالکل ہم جانتے ہیں۔ میری والدہ میری بیوی کو اچھا نہیں سمجھتی ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے، شکایت کرتی ہے، کبھی کبھار والدہ کو کچھ والدہ کو کچھ نہ کہے برداشت کرو۔ والدہ کا کہنا جو ہے آپ کا کام ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ میری ایک رشتہ دار ہے جس کا حمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بہرحال بعض علماء نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ اگر 160 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پر لکھ کے اس کو دے دیں، وہ اپنے پاس رکھے تو اللہ محفوظ رکھیں گے۔ عصر کے بعد اگر حرم میں آئیں تو تحیہ پڑھنی ہی نہیں چاہیے، وہ مکروہ اوقات ہیں۔ ایک آدمی نے بیوی کو کہا عربی میں، لغہ عامیہ میں، بہرحال اگر اسے عربی میں بھی طلاق دی ہے طلاق ہو گئی۔ آب زمزم میں عام پانی نہ ملائیں۔ اگر کسی پر جادو کا اثر ہو تو کیسے پتہ چلے؟ اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں۔ جو لوگ طائف تشریف لے گئے تھے جن نے احرام نہیں باندھا ان کو لازمی دم دینی ہوگی، ورنہ دوبارہ طائف جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں۔ جو بچہ بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی کو شوہر نے لوگوں کے سامنے 3 دفعہ طلاق دی ہے، اب کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں، 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ ثنا پڑھنے کے بعد جب شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے گھر کے نزدیک جو مسجد ہے وہ قبر کی زندگی نہیں مانتے۔ اللہ ہدایت دے، تم ان جھگڑوں میں پڑھتے کیوں ہو؟ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے۔ اگر ایک آدمی خود بے نماز ہے ایسے بندے کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ عمرے پہ آئی ہوئی عورتیں شہداء احد اور جنت البقیع کی جالیوں سے دعا پڑھتی ہیں، ان مقامات پہ جانا جو ہے ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ابھی حضرت مولانا کے بیٹے محمد ساجد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کرائی ہے اور مولانا کے لیے بھی صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ بالکل حضور پاک نے فرمایا ہے کہ زیتون جو ہے کلوا وادہنوا منہا فإنہا من شجرۃ مبارکہ، اس کو کھایا بھی کرو اور اس کا تیل لگایا بھی کرو، یہ بڑے مبارک درخت کا پھل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت داؤد کے وارث حضرت سلیمان تھے، وہ علم کے وارث تھے۔ فہمناہا سلیمان، وہ مال دولت کے وارث نہیں تھے۔ بیٹا اور بہو ماں کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے لیے 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ میری بیوی قرآن بھی نہیں پڑھتی اور دین کی تبلیغ بھی نہیں کرتی، آپ بھی 2 رکعت پڑھ کے دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے۔ اگر حنفی ہے، حنفی مسلک میں فائدہ نہیں ہوتی۔ نکاح سے پہلے دولہا جو نفل پڑھتا ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ زندگی کو کامیاب بنانے کا طریقہ اللہ اللہ کے رسول پہ چلنا ہے۔ میں نے 2 آدمیوں سے پیسے لیے تھے، رابطہ نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، تو اتنے پیسے جو ہیں آپ خیرات کر دیں۔
میرا بھانجا پیدا ہوا ہے 6 دنوں سے ہسپتال میں ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ داڑھی مڈانا جو ہے بالکل حرام ہے، چونکہ یہ سنت الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ حتیم کے اندر بیت اللہ کے مخالف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ قیام لازمی ہے ہر نماز میں، فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، نفل ہو۔ معذور ہو تو الگ بات ہے۔ اگر کسی عورت نے کسی مدرسے سے علم حاصل کیا ہے، وہ حدیث کی اجازت لینا چاہے وہ بھی لے سکتی ہیں، مرد بھی لے سکتے ہیں۔ حجامہ کے جو ہے وہ سنت ہے، بہرحال اس کی تاریخوں کا ان کو پتہ ہوتا ہے تو کسی حجامہ کے مرکز میں جا کے معلوم کر لیں۔ قرآن پاک میں جہاں اعمال صالح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، سب اعمال صالحہ ہیں۔ عورت کو نماز میں چہرے ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بے پردگی کا خطرہ ہو تو پھر آگے کپڑا لٹکا دے، لیکن نقاب نہ باندھے۔ قاری محمد حافظ صادق صاحب، ان کی نماز جنازہ پاکستان میں ہوئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ حدود حرم میں مسجد الحرام کے علاوہ بھی جس مسجد میں آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو 1 لاکھ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن مسجد میں 25 درجے اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ پیر بخشوان بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حفیظ الرحمان ہے، شوکت علی، جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، عمرے کا طواف کیا، صفا مروا نہیں دوڑا، حل کرا دی، دم پڑ گئی۔ سگریٹ اور نسوار سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن مکروہ ہے، ایسی چیزیں استعمال کر کے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہوا خارج ہو جائے تو وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، استنجا ضروری نہیں ہوتا۔ کپڑے کی جراب پہ مسح نہیں ہوتا، البتہ موزہ ہو چمڑے کا، المسح علی الخفین، تو وہ جائز ہے۔ بغیر وضو کے طواف کرنا ناجائز ہے، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے، اور بغیر وضو کے تلاوت کرنا یاد ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ 100 بات دفعہ آپ نے وہی، اور کیچڑ ڈالنے، قرآن میں نے بتا دیا کہ تبت یدا ابی لہب کی صورت پڑھ لو، وہاں ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک آدمی اپنی ساس اور 2 سالیوں کے ساتھ عمرے کے لیے آیا، سالیاں اس کے لیے واقعی نامحرم ہیں، لیکن بس غلطی کی ہے، اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط رکھو۔ عمرے سے قبل نیت کرنے سے پہلے جو 2 رکعتیں سنت ہے، مل گیا موقع پڑھ لو، نہیں ملا کوئی بات نہیں۔ ہم اگر عمرہ کر کے حضور کی خدمت میں ہدیہ دیں انشاءاللہ قبول ہوگا۔ صحابہ جو تھے وہ سب دین پر تھے، حضور کے احکام تھے، چونکہ حضور موجود تھے کسی اور سے ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ خالی پتہ نہیں کیوں رکھ دیتے ہو، مجھے نہیں سمجھ نہیں آتی، سارے خالی ہیں پھر بھی رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود جو ہے کسی بزرگ سے جو تصوف کے ماہر ہوں ان سے معلوم کریں، یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ میں تصوف کا جو باب ہے اس کو پڑھیں۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ 2 لفظوں میں سمجھا دیا جائے۔ داڑھی کا خط کرا سکتے ہیں، مونچھوں پر بلیڈ نہ پھیریں بلکہ تھوڑی تھوڑی باتیں رکھیں۔ مرد اپنی چھاتی کے بال کاٹ سکتا ہے، عورت اپنے غیر ضروری بال جو ہیں وہ ریزر سے، بلیڈ سے مکس صاف کر سکتی ہے۔ میں نے طلاق شدہ عورت سے شادی کی تھی،
لیکن ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی، آپ نے گناہ کیا، اس نے بھی گناہ کیا، لیکن بہرحال اب نکاح ہو گیا، اولاد بھی ہو گئی۔ اگر تہجد ہوٹل میں پڑے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال ہندوستان سے جتنے بھائی ہیں ان سب کے لیے ہم ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں۔ پہلا عمرہ کر لیا، سر منڈوا لیا، دوسرے دن پھر عمرہ کیا تو سر دوبارہ حلق کرانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے امام صاحب کے ساتھ، لیکن زبان سے ظہر کی نماز نکل گیا، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے آپ کی نماز۔ اگر ایک آدمی مدینے سے واپسی پہ آئے بیمار ہے تو اس کے لیے عمرہ نہ کرے۔ اگر آدمی نے احرام باندھ لیا میقات سے، پھر اگر بیت الخلاء جائے اور کپڑا اتار دے احرام کا، کوئی حرج نہیں، اتارنے سے کیا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر آپ کا عمرہ کو بندھا ہوا تو نہیں ہوتا کہ کھولنے سے بھاگ جائے گا۔ عمرے کرنے کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ عمرہ کیا کرو۔ جو آدمی اپنا خلفائے راشدین کی خلافت کا بھی انکاری ہے اور گالیاں بھی دیتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں اگر نہائیں غسل کر سکتے ہیں، لیکن خوشبو والا صابن نہ ہو، اور اگر احرام کی چادر ڈھیلی ہو جائے تو اس کو پھر دوبارہ اچھی طرح کس کے باندھ لیں۔ بہرحال اگر آپ کو بیماری ہے بستر پہ پیشاب نکلنے کی تو اس کو چیک کیا کریں صبح اٹھ کے، اگر آثار نہیں ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، ویسے علاج کروائیں آج کل حکیم وغیرہ ڈاکٹر سے۔ عورت نے احرام باندھنے سے پہلے حیض آ گیا، اب نیت کر لی ہے اگر اس نے تو ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب اس کے دن پورے ہو جائیں تسلی کر لے پاک ہو گئی ہے تو غسل کر کے عمرہ کرے۔ دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بیوی نہیں مانتی تو میں کیا کروں؟ نہیں، مجھے جو آپ نے لکھا ہے نا، میں کیا کروں؟ کوئی پہلی بیوی کبھی مانتی ہے کسی کا کہنا؟ وہ تو کبھی نہیں مانے گی، باقی تمہاری ہمت پر ہے۔ جو بیوی سے ڈرے وہ بھی کبھی شادی کرے گا؟ خام کا مسئلے پوچھنے کا کیا فائدہ؟ میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو بیوی سے پوچھنا چاہے یا مولوی مکی سے، وہ شادی کبھی نہیں کرے گا۔ ایک عورت نے 6 دن گزرنے کے بعد اپنے آپ کو پاک سمجھا، عمرہ کیا، صفا کے بعد بال کٹوائے تو اس کو کالا کالا دیکھ، کچھ نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، اللہ قبول فرمائے۔ ہندوستان کے مسلمان اس وقت بڑے ابتلا میں ہیں، بڑے امتحان میں ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ میرے دوست کی بیوی فوت ہو کے اللہ مغفرت فرمائے۔ اگر کام کے سلسلے میں ریاض سے آئیں تو پھر عمرہ ضروری نہیں ہے۔ اگر نیا کرنسی کی قیمت زیادہ ہو تو ہم خرید سکتے ہیں۔ پیشاب کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 3 طواف ہو گئے، وضو ٹوٹ گیا، 3 طواف نہیں 3 چکر ہو گئے، وضو ٹوٹ گیا، واپس آ کے ابتدا سے شروع کرو۔ پرفتن دور کے اندر اپنی زبانیں بند رکھیں اور اعمال صالحہ کی کوشش کریں۔ کوئی جھنڈے ونڈے نہ لگائیں، بس اسلام کا جھنڈا لگائیں۔ ایک پیر صاحب ہیں، وہ سادات سے بھی ہیں، لیکن وہ نہ نماز کے لیے کہتے ہیں نہ قرآن کے لیے۔ وہ کہتے ہیں پہلے بندوں کے حقوق پیدا کرو، تو اللہ کے حقوق چھوڑ دیں ہمیں، اللہ کے حقوق پہلے ہیں۔ اور عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ، پتہ نہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے ہے شروع ہو گئی تو باہر اگر نیت کر چکی ہے تو بیٹھی رہے، پاک ہو کے عمرہ کرے۔ بہرحال پاکستان میں علماء کو خط اللہ حفاظت فرمائے۔
پوری دنیا میں جہاں بھی علماء ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک جن نے دعا کے لیے لکھا ہے سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اگر ایک آدمی احرام کی حالت میں آیا ہے لیکن تھکا ہوا تھا، نیند کا غلبہ تھا، سو گیا، صبح کو عمرہ کیا، کوئی بات نہیں۔ لائف انشورنس ناجائز ہے۔ امریکہ سے بیروت آئے، احرام باندھا، نیت کر لی، امیر مسئلہ ہو گیا، احرام تینوں احرام اتروا دیا، 24 گھنٹے سلے کپڑے پہنے، پھر جدے سے احرام پہن لیا، ٹھیک ہے، لیکن دم ہے آپ پر، دم دے دیں، عمرہ آپ کا ٹھیک ہو گیا۔ جہاں حرم میں اگر آپ قضا نمازیں پڑھیں گے تو ان کا بھی 1 کا لاکھ ثواب ملے گا۔ اگر ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا کرنے کا ارادہ ہو تو غسل ضروری نہیں ہے۔ بہرحال والد والدہ کے نام پہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ میری شادی کو 35 سال ہو گئے لیکن جراثیم کی کمی کے باعث اولاد نہیں ہے، بس صبر کرو، اب کیا ہونی ہے۔ کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یعنی وہ ایک گویا کہ قید کی زندگی گزار رہے ہیں اور گھر سے نہیں نکل سکتے، جمعہ ادا نہیں کر سکتے، جنازے پر نہیں جا سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو جنہوں نے اس قسم کے حالات پیدا کیے ہیں ان پر اپنی قدرت سے بدلہ لیں اور ان پر اپنی قدرت سے عذاب نازل فرمائیں۔ مدینے میں ہوٹل میں نہا کر 2 نفل پڑے، چہرے کا پردہ کر کے گاڑی میں بیٹھ کر لبیک کہنا شروع کر دیا، لیکن زبان سے نیت کے بول نہیں بولے۔ جب لبیک کہہ رہی ہو یہی بول ہیں، اور کیا بول ہوتے ہیں؟ عمرہ ہو گیا۔ جب کعبے پر پہلی نظر پڑے تو کیا دعا کریں؟ جو آپ کے ہاں زیادہ ضرورت ہو۔ واجب الطواف عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، چونکہ حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ نکاح کے لیے سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ میری شادی کو 11 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، تو جو اولاد کی جو دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین وہ پڑھا کریں۔ اگر حالت احرام میں چہرے باوجود بچانے کے کپڑا لگتا رہے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس 3 دکانیں ہیں، 3 فلیٹ ہیں، ان کا کرایہ 3 لاکھ آتا ہے تو اس 3 لاکھ کی آپ زکوٰۃ دیں گے 2.5% کے حساب سے، آپ خود نکال لیں۔ اگر ایک احرام میں ہم نے عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا ہے تو اسی احرام میں کر سکتے ہیں۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ایک ہی طرح پڑھی جاتی ہیں، لیکن مؤکدہ کا معنی ہوتا ہے کہ جن کی زیادہ تاکید ہے کہ کبھی حضور نے نہیں چھوڑی۔ ہم ریاض سے آئے ہیں اور واپسی میں طواف وداع نہیں ہوتا عمرے والے کے لیے۔ 2 سال پہلے آپ طائف گئے تھے، عمرہ نہیں کیا تو بہرحال دم دے دو۔ عمرے اور حج میں بھی عورت پردہ کرے گی، آگے کپڑا لٹکا دے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے، گناہ کی سزا مل جائے تو انشاءاللہ معاف ہو جائے گی، دوبارہ نہیں ہوگی۔ البیک کا مجھے نہیں پتا کہ گوشت کہاں سے آتا ہے۔ میں جمعہ کے دن والد قبر پہ والدہ کو ساتھ نہ لے جائیں، عورت کا جانا منع ہے۔ جن علماء نے ہندوستان سے سلام بھیجیں، اللہ ان کو خوش رکھے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی سعودی عرب میں ہے تو بالکل حج کرے، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ نیک عمل کی قبولیت کا پتہ یہ لگتا ہے کہ نیک عمل کے بعد پھر نیک عمل ہو، تو مانا ہے کہ پہلا قبول ہو گیا ہے۔
اگر اس کے بعد پھر غلط عمل ہو تو مانا ہے پہلا بھی رد ہو گیا ہے۔ ابن کثیر بھی بڑی اعلیٰ تفسیر ہے۔ ہم جدے سے مدینے گئے، پھر مدینے پاک میں 4 دن رہ کے عمرے کے لیے مکے آئے، تو ٹھیک ہے وہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ جنازے میں حنفی مسلک میں سورۃ فاتحہ نہیں ہوتی، زمزم بیٹھ کے پئیں لیکن کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ میرے پشاور میں مدرسے ہیں، اللہ کامیاب فرمائے۔ میقات کے اگر آپ اندر رہتے ہیں تو پھر احرام ضروری نہیں ہے۔ قضا نماز عصر کی نماز سے پہلے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن عصر کے بعد نہیں، پھر مغرب کے بعد پڑھیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا۔ اللہم اکرمنا ولا تہنا۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا۔ اللہم اعطنا ولا تحرمنا۔ آثرنا ولا تؤثر علینا۔ اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، تبلیغ کے دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔